اللہ 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 اللہ۔ لیکن ان کو جب مشکل وقت 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، کیا کیا مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لوگوں نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا، آسٹرسائز کیا، لیکن کسی سٹیج کے اوپر ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایمان والوں کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب حضور علیہ السلام سے مخاطب ہوتے تھے تو یہ حیرت انگیز محبت بھرا جملہ ارشاد فرماتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ میری ماں اور باپ آپ پہ قربان ہو جائیں اللہ کے رسول۔ ادب اتنا تھا کہ حضور علیہ السلام کا دیدار کرنے کے لیے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کے دروازے پہ پوری رات بیٹھے رہتے تھے، لیکن آہٹ پیدا نہیں کرتے تھے۔ ایک مکہ کا بہت بڑا مشرک سردار تھا، جب صلح حدیبیہ میں وہ آیا، سہیل بن عمر، اور اس نے آ کر کافروں کی طرف سے معاہدہ کیا، تو جب واپس مکہ پہنچا تو مشرکین نے اس سے سوال کیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کیسا پایا اپنے نبی کے لیے محبت اور عقیدت میں؟ تو وہ سردار کافر مشرک یہ جملہ کہنے لگا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، میں نے نجاشی کا دربار دیکھا، کسریٰ کا دربار دیکھا، کیسر روم کا دربار دیکھا، لیکن جیسا دربار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا، ایسا دربار کسی کا نہیں دیکھا۔ جیسے جانثار محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے، ایسے کسی کے نہیں دیکھے۔ کہنے لگا میں نے دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں، جب حضور کھڑے ہوتے ہیں تو سارے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب حضور علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو صحابہ ادب کی وجہ سے ایک قطرہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا زمین پہ نہیں گرنے دیتے، بلکہ اچک کر فوراً اپنے پیشانی اور اپنے چہرے پہ لگا لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے جسم پہ لگا لیتے ہیں۔ کہا ایسے محبت کرنے والی جماعت جس نبی کے ساتھ ہو وہ کبھی نقصان نہیں اس کا کوئی کر سکتا، نہ ان کو کوئی شکست دے سکتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر میں بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیے، گو کہ ان کی نیت نہیں تھی بے ادبی کی، لیکن حضور علیہ السلام کا نام مبارک، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا نام مبارک، اہل البیت کا نام مبارک جب آئے تو ادب ملحوظ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہی ان شخصیات کے نام اور ادب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے اندر مشرکین مکہ یا یہودی جب آتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس تو یہ جملہ کہتے تھے، راعینا راعینا۔ اس جملے کے اندر بے ادبی بھی تھی اور معنی صحیح بھی تھا۔ اللہ رب العزت نے سختی سے منع کیا کہ آپ جو راعینا کہتے ہیں، کچھ مسلمان بھی ان کے دیکھا دیکھی، اس کا معنی ہے ہماری رعایت کیجئے، لیکن جو کافر ہے وہ اس کا معنی لیتا ہے چرواہا، راعی۔ تو اس لیے قرآن نے کہا لا تقولوا راعینا ولیکن قولوا انظرنا، ہماری طرح انظرنا کہو، ہماری طرح متوجہ ہوں یا رسول اللہ۔ تو اس لیے توبہ کرنی چاہیے ہمارے وزیر اعظم صاحب کو، یہ گستاخی رسول میں آتا ہے، بے ادبی رسول میں آتا ہے۔ ہماری جان، ہماری عزت، ہماری تمام جائیدادیں، ہمارے تمام رتبے
ہماری حکومتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر قربان ہیں، ہم ان کے لیے جان دینا سعادت سمجھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ